خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل جلیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 10ویں باب کی 17ویں کا 50ویں آیات مقدسہ میں سے پڑھیں گے۔ ایک دن یسوع باہر جانے کو تھا کہ ایک شخص اس کی طرف دوڑا آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھا، اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو احکام سے تو واقف ہے، زنا مت کر، خون مت کر، چوری مت کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب نہ دے، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر۔ اور اس نے اس سے کہا، اے استاد، ان سب پر میں اپنے لڑکپن ہی سے عمل کرتا آیا ہوں۔ تب یسوع نے اس پر نگاہ کر کے اسے عزیز جانا اور اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا اور اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو عطا کر، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات پر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ اس کی بہت دولت تھی۔ یسوع نے نظر اڑا کر اپنے شاگردوں سے کہا، خدا کی بادشاہی میں دولت مندوں کا داخل ہونا کس قدر دشوار ہے۔ شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے۔ اب یسوع نے پھر مخاطب ہو کر ان سے کہا، بچوں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کس قدر دشوار ہے۔ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا خدا کی بادشاہی میں دولت مند کے داخل ہونے سے آسان تر ہے۔ وہ نہایت ہی حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان پر نگاہ کر کے کہا کہ آدمیوں کے نزدیک یہ ناممکن ہے، لیکن خدا کے نزدیک نہیں، کیونکہ خدا کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے۔ تب پطرس یسوع سے کہنے لگا، دیکھ، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں یا باپ یا بال بچوں یا کھیتوں کو میرے لیے اور انجیل کے لیے چھوڑ دیا ہو، جو اب اسی زمانے میں 100 گنا نہ پائے، گھروں اور بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں اور بال بچوں اور کھیتوں کو دکھ تکلیف کے ساتھ، اور آنے والے زمانے میں ہمیشہ کی زندگی۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔